الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علی عمران گجرات سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی، میں نے 9 ماہ پہلے 40 سال کی عمر میں توبہ کی۔ اس سے پہلے سارے برے کام مجھ میں تھے۔ اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، مگر سکون میسر نہیں۔ پہلے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر بات اب فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ 7 افراد کا واحد کفیل ہوں، رہنمائی فرمائیے کہ کہاں کمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، بہت مبارک کام ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آدمی سوچتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چیزوں سے گھر بھرا رہے، لیکن آدمی لیتا اپنا نصیب آئی ہے۔ ٹھیک بات۔ اور بظاہر اشیاء میں کمی آ جائے تو بھی اس کی روزانہ کی روزی اسے پہنچتی رہتی۔ تو جب آپ نے توبہ کی اور جو ناجائز ذرائع تھے آمدن کے وہ رک گئے، یقیناً تو ظاہر ہے بظاہر تنگی تو آئے گی، لیکن روزی بند نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے آگے آپ کے لیے بہت فراخی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بات رہی سکون کی، تو قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ سکون قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ذکر سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال بھی جو کرتے ہیں، ذکر سے قلب میں وہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ یہ حال بن جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سے سکون ملتا ہے۔ اگر قلب شامل نہ ہو، بظاہر آپ جو بھی کرتے رہیں، تو سکون ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ تو قلب اس میں شامل ہی نہ ہو جو ہم کر رہے ہیں، اسے شامل ہونے کے لیے حیات چاہیے، اس کی حیات ذکر الہی میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ توبہ آپ نے کی، ظاہر ہے کسی سے انسپائر ہو کے یا کسی چیز کو دل نے قبول کیا تو آپ نے توبہ کی، تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کے لیے مینٹلی بھی تیار رہنا چاہیے کہ جب ناجائز ذرائع سارے رک جائیں گے تو پھر جائز چیزوں سے تو پھر زیرو سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو تنگی ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کا جو جال پھیلاتے ہیں وہ آمدن کو دیکھ کر نہیں پھیلاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر 100 روپے آمدن ہے، 90 روپے کے اخراجات کر لو تو فراخی رہتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی کہ اپنی آمدن سے اخراجات اگر کم کر لیں تو پھر سکون بھی ہے اور پھر مسئلہ بھی نہیں کوئی۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، اظہر خورشید ہیں فیصل آباد سے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی، کیا انسان کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہے جس سے وہ شیخ سے زیادہ فیض حاصل کر سکے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کوشش سے بھی زیادہ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے بھائی، فیض حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملتا۔
فیض ہوتا ہے بارش کی مانند، شیخ کی طرف سے کسی کے لیے کمی نہیں ہوتی، جب بارش برستی ہے یکساں برستی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن زمین کے جو ٹکڑے جن میں کھاد ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ اور رزلٹ دیتے ہیں، جو چٹیل پڑی ہے وہ اور رزلٹ دیتی ہے۔ تو یہ محنت اپنے آپ کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اور جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا پھل پاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ فرقان احمد ملتان سے ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میرے دادا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تصوف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے کٹھن مجاہدات کا نام ہے، جبکہ پچھلا پورا سال باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھ کر تو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ تصوف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس راہ میں آنے والے مجاہدات کی وضاحت آپ اگر فرما دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف میں کوئی مجاہدہ نہیں۔ اچھا۔ میری لگ بھگ مجھے 6 دہائیاں ہونے کو ہیں ماشاءاللہ اس شعبے میں۔ صحیح۔ میری 25 سال عمر تھی جب میں آیا، اب 81 ہے۔ مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگی۔ اچھا۔ یعنی آپ نے وہی نارمل زندگی گزارنی ہے جو آپ گزار رہے ہیں، صرف اس میں سختی یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، ناجائز ذرائع سے نہیں کھانا، وہ ویسے بھی ہر مسلمان مکلف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں زائد یہ ہے کہ جو عبادات ہیں ان کے ساتھ زائد آپ کو ذکر الہی کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ مجاہدہ ہے۔ یہ مقولہ جو ہے کہ تصوف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ غلط سمجھا گیا۔ اچھا۔ جو بزرگوں کا ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ تصوف میں آپ پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ عام آدمی سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ ٹھیک۔ تو اگر عام آدمی کے سامنے بیان کریں گے وہ انکار کر کے گناہ گار ہوگا۔ صحیح، بالکل۔ اور یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو وہ بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کیفیات جو ہیں تصوف کی ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں، تو یہ نادانوں کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ صحیح۔ رہا نفس تصوف، تو بھئی اگر تو یہ دین ہے تو سب مسلمانوں کے لیے ہے، اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دینا، پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے، پھر کسی کے لیے بھی۔ اچھا، یہی تو اب ہم پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیفیات وارد ہوتی ہیں جب آپ کا قلب روشن ہوتا ہے، مختلف چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، تو وہ اس شعبے کے بندوں کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ بتائیں گے تو وہ گمراہ ہی ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور نہیں تو کم از کم انکار تو کرے گا، ہاں، یہ کیسے ہوتا ہے جی، یہ تو ایسی شک میں بات، مبتلا ہو بالکل جائے ٹھیک۔ گا۔ تو وہ فرمایا گیا تھا کہ عوام کو نہ بتایا جائے، صحیح، یہ نہیں کہ فی نفسی ذکر الہی نہ سکھایا جائے۔ صحیح۔ قرآن نے 700 سے زائد مرتبہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ذکر کا حکم دیا ہے، صحیح، تو پھر ذکر سب کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تصوف یہی ہے کہ آپ فرائض سنن واجبات کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں، اور تو خلوص سے یہ کریں۔ سب کے لیے ہے۔ ہاں، وہ پھر غلط سمجھ لیا گیا لوگوں نے رفتہ کہ سرے سے تصوف ہی دوسروں کو نہ بتایا جائے۔ صحیح۔ اور اگر دوسروں کو نہیں بتانا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسلام ہے تو سب کے لیے، پھر سب کے لیے، اسلام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی، پھر کسی کے پھر لیے۔ ہم صوفیاء کی عزت کیوں کرتے ہیں، انہیں محترم کیوں جانتے ہیں، بالکل بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عزیز جی، عامر ساہیوال سے ان کا سوال میں سوچ رہا تھا شامل کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ بڑا عجیب سا، اور میری زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی نے اس طرح کا سوال کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کفن اور احرام کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، کوئی اور رنگ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی ایسی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ عند اللہ سفید رنگ کو پسند کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند فرمایا۔ ویسے بھی سفید رنگ رنگوں کا بادشاہ ہے، صحیح، بغیر کسی نشان، بغیر کسی داغ کے، بغیر کسی
لگی لپٹی کے صاف ستھرا رنگ ہے، اللہ کریم کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو احرام بھی کفن ہی کی مثال ہے کہ بندہ سلے سلائے کپڑے اتار کر کفن کی طرح دو چادریں پہن کر حاضر ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں۔ اور میت سے بھی ہم اللہ کی طرف سے حسن سلوک اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اور اسے کفن صاف ستھرا بغیر کسی لگی لپٹی کے، رنگوں میں تو بہت چیزیں چھپ سکتی ہیں۔ اصل بات یہ شاید ہے ہاں جی، کہ دوسرے رنگوں میں کوئی داغ لگا ہو یا کوئی ایسی بہت چیز سی ہو تو چیزیں وہ چھپ چھپ سکتی جائے گی، لیکن اس میں چھپتی نہیں کچھ ہے، چھپتا نہیں ہے۔ چھپتا نہیں ہے، تو بالکل اس ٹھیک لیے اللہ کریم کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہے۔ ضیاء شاہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا جائز ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، یہ سوال اگلے دن میرے پاس ای میل پہ بھی تھا، اور اس نے حوالے دیے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تو ہم اس پہ تحفہ ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ غلط ہے، آپ ارشاد نبوی یہاں نہیں بیٹھتا۔ صحیح۔ یہ رسم بنیادی طور پر یورپ سے آئی ہے، مدینہ سے نہیں آئی، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ سے نہیں آئی، بنیادی طور پر یورپ سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو کھینچ کر دین بنا لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض واجب ہیں، بعض مباحات میں سے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سالگرہ مناتا ہے اور اس میں کوئی خلاف دین کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، یہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں حضور خلاف کے دین بات زمانے میں نہیں۔ تو چائے نہیں تھی، جی ہاں، ہم دن بھر چائے پیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی کھینچ تان کر ثابت کرنا چاہے کہ چائے دین کا حصہ ہے، اس کے پینے کا ثواب ہے، نہ پینے کا، تو یہ تو زیادتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، تو بالکل ٹھیک۔ یہ مباحات میں سے ہیں، اگر کوئی خوشی مناتا ہے مناتا رہے، کیا حرج ہے؟ یا چند خاندان کے لوگ یا دوست احباب مل بیٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں کوئی خلاف دین بات نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جو شرعاً منع ہے۔ بالکل صحیح، اور اس کو دین کے ساتھ منسوب نہیں کرنا، یہ زیادتی، کیونکہ یہ اگر کریں گے تو پھر یہ گناہ بن جائے، دوسرے زمرے میں چلا جائے گا، جرم بن جائے گا۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0333495521۔ اس پہ ہمیں SMS کریں، آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔